السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وما اودع بفضل اللہ فی هذه الموسوعۃ۔ اودع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا۔ ودیعہ کہتے ہیں عربی میں امانت کو، یہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے ودیعہ، اودع۔ وما اودع یعنی جو میں سپرد کرتا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ وما اودع بفضل اللہ فی هذه الموسوعۃ من الجواہر والنفائس فللقارئ غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه قدره ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين وسهام الراشقين، واستعذر الى الله من الزلل والخطأ ثم الى عباده المؤمنين واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ کتنا سمجھ آیا؟ یعنی جو بھی میں نے سپرد کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اس موسوعے میں، جواہر اور نفائس میں سے، جواہر جوہرہ سے ہے، جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جمز، اور نفائس نفیس چیزیں، قیمتی چیزیں۔ فللقارئ تو ریڈر کے لیے ہے غنمہ، اس کی غنیمتیں، اس کا فائدہ، باؤنٹیز۔ وعلی مؤلفہ غرمہ، اور اس کا تاوان جو ہے، غرام کہتے ہیں نا تاوان کو، اس کا تاوان مؤلف پر ہے، رائٹر پر ہے، ذمہ داری رائٹر پر ہے، اور فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ پڑھنے والے۔ وَلَهُ ثَمْرَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ، اور اس کے لیے ہے اس کا ثمرہ، پھل، اور اس کا فائدہ۔ یعنی کس کے لیے؟ قارئ کے لیے، ریڈر کے لیے، ریڈر کو سارا فائدہ ہوگا۔ وَلِصَاحِبِهِ، اور اس کے لکھنے والے کے لیے، یعنی جو اس کا ساتھی ہے، کرنے والا ہے، قدرہ ومشقتہ، اس کی تھکاوٹ اور اس کی مشقت۔ قدر طبیعت مقدر ہے، وہ ہے قدر، باب نصرہ سے ہو، گدلا ہونا، زندگی تلخ ہوئی، قدر العیش، زندگی تلخ ہوئی، ٹھیک ہے، تلخیاں، تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں، یعنی جامع لفظ ہے ایک طرح سے۔ ومشقتہ مع تعرضہ، تعرض ہوتا ہے پیش ہونا، اور اس پیش کرنے کو کہتے ہیں تعرض، یعنی سامنے آنا۔ لطعن الطاعنین، طاعن ہوتا ہے طعنہ باز، جو طعنے دیتا ہے، کچوکے لگاتا ہے۔ طعن کہتے ہیں نیزے کی انی کو۔ نیزہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیئر، تو اس کی انی کیا ہوگی؟ وہ آگے کی چونچ۔ تو اب لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ تیروں کی طرح لگتی ہیں، کچوکے۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے کچوکے میں سہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، میرے حصے میں یہ آیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کن کن تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور باتیں کرنے والے اور باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ آپ ساری زندگی کام کرتے ہیں، تو بعد میں کوئی کہتا ہے آپ نے کیا کیا میرے لیے، جیسے ہسبینڈ کو عام طور پہ لوگ اس طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ لطعن الطاعنین، طاعنین جمع ہے طاعن کی، ٹھیک۔ وسہام الراشقین، سہام کہتے ہیں تیر کو، سہم سے، راشین قاف، کہتے ہیں کہ رشقہ رشقن، تیر مارنا، راشقین تیر مارنے والے، ٹھیک ہے، گھور کے دیکھنا، آنکھوں کے تیر مارنا، ٹھیک ہے۔ اگر بلسان ہی ہے تو زبان سے تیر مارنا، تانا زنی۔ تراشقہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو تیر مارنا، ترشقہ کا معنی ہوتا ہے تیز ہونا کسی کام میں، ارشقہ تیز نظر سے دیکھنا، رشق ہوتا ہے تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ تو راشقین کے جو تیر ہیں، تیر مارنے والوں کے تیر، ٹھیک۔ وہ استعذر، اور میں معذرت طلب کرتا ہوں، استفعال، الی اللہ، اللہ سے، من الزلل، زلل کس کو کہتے ہیں؟ پھسلن سے، والخطأ، اور خطا سے، ثم الی عبادہ المؤمنین، سبحان اللہ، کتنی عاجزی ہے۔ پھر اللہ کے مومن بندوں سے بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ واللہ المستعان،
اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی. وعلیہ التکلان، اسی پہ توکل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا کوئی پڑھے گا؟ وما اودع بفضل اللہ. ہاں پڑھ دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی غلطی بھی نکل جائے گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. وما أودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائس فللقارئ غنم وعلى مؤلفه غرم وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه قدره ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعن. یعنی وہ سامنے ہے، دیکھیں ہم سب تو اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ پیچھے ہیں نا، تو فرنٹ پہ کون ہے؟ لکھنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ تانے سہ رہا ہے، یہ مطلب. وسهام الراشقين واستعذروا الى الله. ہاں میں سوال کروں گی کہ آپ نے سہامی کیوں پڑھا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ پڑھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. لی جی لی کی وجہ لطعن الطاعنین وسهام الراشقین. ٹھیک ہے. واستعذر الى الله من الزلل والخطأ ثم الى عباده المؤمنين والله المستعان وعليه التكلان. جيد. وكل ما نرجوه بهذا العمل ان يعرف الناس ربهم. كل ما نرجوه، سارے کا سارا جو ہم امید رکھتے ہیں جس سے، بهذا العمل، اس عمل سے، ان يعرف الناس، کہ جان جائیں لوگ کس کو؟ ربهم، اپنے رب کو. ويعرفوا حقه، وہ پہچان جائے اس کا حق. بس ہمیں اس ساری محنت سے یہ چاہیے کہ لوگ اپنے رب کو پہچان جائیں. اس سے بڑا کام ہی کیا ہے دنیا میں. وَيَعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرے، حق عبادتہ، جیسے اس کی عبادت کا حق ہے. وَيُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی. وَيَسِيرُوا عَلَى هُدَاهُ، اور اس کی ہدایت پہ چلیں. لِيَفُوزُوا، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. بِرِدَاهُ، ٹھیک. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، واضح کلیئر ہے، یہ ان کی چاہت ہے. نسأل اللہ الملک الوہاب، جو بادشاہ ہے، جو سب کچھ دے سکتا، ان ينفع به، کہ نفع دے اس کے ساتھ، کس کو؟ عموم الناس، عام لوگوں کو. فی سائر الاقطار، کراس دا گلوب. سائر الاقطار، ساری ملکوں، جگہوں پہ، ہر جگہ پہ. وَأَن يَجْعَلَهُ، اور اس کو بنا لے، خالصاً، خالص، لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اپنے عزت والے چہرے کی خاطر یا چہرے کے لیے. وَلَا نَدَّعِي، ہم دعویٰ نہیں کرتے، أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ نُورٌ يُبَدِّدُ، جو چھٹا دیتا ہے، چھٹ جانا. بدد یبدد، تبدید ہوتا ہے چھٹنا. کل الظلمات، ہر سارے اندھیرے. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ اس کتاب سے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. ولا بستان، اور نہ یہ کوئی باغ ہے، فیہ من کل الثمرات، کہ جس میں سارے ہی پھل ہوں. لگا بھی تو سارے ایک وقت میں نہیں لگتے، کہ سردیوں میں لگیں کہ گرمیوں میں لگیں. فہو، پس وہ، وان کان، اور اگرچہ ہے، فیہ بعد ذالک، کچھ حصہ ہے اس کا، کچھ نور ہے اور کچھ پھل ہے. الا، مگر، انہ یبقى جہد مخلوق ضعیف ظلوم، بہت ظلم کرنے والا، جہول، جاہل. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بقایا ہے یا باقی ہے، جہد مخلوق ضعیف، ایک کمزور مخلوق کی کوشش، ظلوم جہول. قرآن میں بھی آتا ہے نا، ظلوم جہولا. یسر اللہ لہ، اللہ نے آسان کر دیا ہے اس کے لیے، کیا؟ وضع اساسہ، اللہ نے اس کی بنیاد کا رکھنا آسان کر دیا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی کشمیر ہائی وے سے ایسٹ کو ٹریول کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے، یعنی واپارا کی طرف، 0 پر آپ جاتے ہیں. ابھی جو نئی روڈ بنی ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کچھ دور کے بعد، آج میں چونکہ نکلی تھی، کچھ درخت ہیں جو بالکل جل چکے ہیں. نوٹ کیا آپ نے؟ آج جائیے تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے. تو میرے دل میں جو پہلا خیال گیا کہ یہ کیوں جلا ہے، کیونکہ اس کی جڑ کٹ گئی ہے، کیونکہ موٹر پہ بن رہا ہے نا،
تو انہوں نے زمین کے حصوں کو جب کاٹا ہے کرینوں کے ساتھ، کچھ درختوں کی جڑیں اس میں کٹ گئی ہیں. جن درختوں کی جڑیں کٹ گئی ہیں وہ درخت اوپر سے بالکل پورے کے پورے جل گئے ہیں نا، پورے کے پورے. ان کی شیپ باقی ہے، ان کا کلر باقی نہیں، ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں سوائے اس کے کہ جلیں گے، جلائے جا سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان سے ہو سکتا. پورے کا پورا ایسا درخت کھڑا ہے اور پورا جل چکا ہے. یعنی ایک عجیب فیلنگ مجھے یہ کہ قیامت کے دن کچھ اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے جو پورے کے پورے نظر آئیں گے شیپ میں، مگر وہ انویلڈ ہوں گے نا، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنیاد ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اخلاص ہی نہیں. یعنی اس کو دیکھ کے ایسے سمجھ آئی مجھے، کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. تو اساس جو ہے یہ پائنیئر بننا یا پتھر رکھنا پہلا، وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس سے آگے چل رہے ہیں نا، ہم اپنی اپنی عمارتیں جو بنا رہے ہیں اس وقت، ہر ایک کی ایک عمارت بن رہی. علم ہوتا ہے نا، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کی ایک ایک لفظ سیکھتا ہے انسان. اب انہوں نے تو پتھر رکھ دی، ہم اس کے اوپر سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بلاگ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے رکھ دی. اور باقی اب اس کے اوپر کتنے پھل آتے ہیں، کتنے درخت نکلتے ہیں، اس سے کیا کیا نور پھوٹتا ہے، یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جڑ کتنی سلامت ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے. تو کوئی بھی کام ہم کریں، چھوٹا کریں یا بڑا کریں، اس چیز کی فکر زیادہ کریں، کیونکہ اگر وہ نہ ہو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. حتی یأتی من یکملہ الی شرفاتہ یا شرفاتہ. اب آپ دیکھیے، اگر ہم اس کو شرف پڑھیں تو عزت اور بزرگیوں کا معنی، شرفہ پڑھیں تو خاندانی شرافت ہوگا، شرفہ پڑھیں تو کسی محل کا کنگرا جیسے ہوتا ہے نا، عمدہ مال بھی کہتے ہیں اس کو. دیکھیں برج نہیں ہوتے، اس کے کنگرے ہوتے ہیں نا، وہ جو چونچے سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھ گئے، وہ شرفات. الا شرفات ہی، ٹھیک ہے، شرفات کنگریاں وہ جو ہوتی ہیں، کنگریوں کے معنی میں دیوار کی، یہ برج کی جو کنارے ہیں. دیکھو سب سے پہلے عمارت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کیا بنتا ہے، اسٹرکچر بنتا ہے، دیواریں بنتی ہیں، پھر کیا پڑتی ہیں، چھتیں، پھر کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر بن گیا، پھر کیا ہوتا ہے، فنیشنگ. اور شرفات کب لگتے ہیں، آخری حصے میں نا، بیوٹیفیکیشن ہی کی بات ہے. دیکھیے آپ یہاں سے اگر جائیں نا، آئیے مینارہ ہے کسی مدرسے کے اوپر، یہ کہاں، اچھا اب کیا ہے کہ میں یہ سوچی تھی کہ کب سے بن رہا ہے نا، اچھا اب وہ کسی نے اس کو بنیاد رکھی ہوگی نا، کب سے بن رہا ہے نا، اس نے بنیاد رکھی. اب یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی ڈیکوریشن کے لیے اس کے شرفات بنا رہے ہیں، آخری کام یعنی خوبصورتی کے، یعنی اس کی کنگریاں کنارے. سیم اگر آپ ایک دوپٹہ یا کوئی چیز بناتے ہیں تو کنگری جو ہوتی ہے وہ سب سے اینڈ پہ لگا، بس وہی کنگری لگانے والی بات ہے. حتی یأتی من یکملہ الی شرفاتہ، تاکہ کوئی آئے جو اس کی کنگریاں لگا جائے. ٹھیک، اس میں کتنی عاجزی ہے. یہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پتھر رکھ دیا ہے، کوئی آئے گا وہ آگے لے جائے گا اس کو اور اس کی کنگریاں لگا دے گا، وہ کوئی بلاگ لکھے گا یا کوئی اور کرے گا، تو وہ پھر اگلے لیول کا کام جو ہے کوئی اور کرے گا. بہت یونیک اور بہت فلو ہے اور بہت خوبصورتی بھی ہے. پلس ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس کی پرسنالٹی ہے نا بندے کی، وہ کھل کھل کے سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے نا، کیا سوچتا ہے. ہم ایسے سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کمال تو ہم نے کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پتھر رکھا، کمال کوئی اور کرے گا. ہم کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں، میرے نام کا ٹیگ لگ جائے، تختی لگ جائے. سڑک بنتی ہی نہیں، صرف کیا لگا رہ جاتا ہے، اس پل کا افتتاح فلاں نے کیا، اور پل ابھی بیچ میں کھڑا ہے. افتتاح ہو جاتا مگر کمال پہ نہیں جاتا نا، تختی پہلے لگ جاتی. تو یہاں انہوں نے کہا کہ تختیاں تو کوئی اور لگائے گا، میں تو صرف آغاز کر رہا ہوں. 25 سال لگا کے وہ کہتے ہیں میں نے تو بیج ہی بویا، ابھی تو آغاز ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا ظَهَرَ لَكَ نُورُهُ. سمپل ہے، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ نور تمہارے لیے ظاہر نہ ہوتا. وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ سُطُورُهُ. ہاتھ میں اس کی لائنیں، یہ لائنیں تم پڑھ رہے ہو، سطریں تمہارے سامنے ہیں، اٹس ریٹن ان فرنٹ آف یو. لیکن اس کا جو نور ہے وہ ظاہر نہ ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا. کہ میں لکھ بھی لیتا تو بھی کچھ حاصل نہ ہوتا.
ولكن نسأله سبحانه ان يجعله قبسا من نور، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نور کا ایک قبس انگارہ بنا دے یا ایک شعلہ بنا دے. موسیٰ علیہ السلام لینے گئے تھے نا. یس. وشجرة مبارکة، مبارک درخت، تثمر على مر الدہور، جو پھل لاتا رہے ہمیشہ ہمیشہ. مر الدہور، زمانے گزرتے رہے اور اس کے پھل لگتے رہے. یہ ان کا ویژن ہے کہ آگے چلتا رہے. وشمس تضیء على مر العصور، اور ایسا سورج بن جائے تضیء، جو روشن کرتا ہے، على مر العصور. اب دیکھیں عصور ہوتے زمانے، عصر کی جمع. میں کبھی سورج کو دیکھ کہتی ہوں اللہ، فرعون نے بھی اس کو دیکھا اور وہ فلاں نے بھی اور فلاں نے بھی. اتنے سالوں سے یہ روز نکلتا ہے، روز 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 روز، ہزاروں سال ہو گئے سورج کو نکلتا ہے اور سب کو روشنی دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج و منیرہ کہا گیا نا، اس سینس میں کہ آپ کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی. تو یہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ میری دعا ہے کہ اس کا نور زمانوں تک پھیلتا چلا جائے، صدقہ جاریہ بنے. وَنَهْرًا، اور نہر بن جائے، دریا بنے. يَشْرَبُ مِنْهُ، پیے اس سے، كُلُّ عطشان، ہر پیاسا، فی کل زمان، کل عطشان. یشرب منہ، کلو فاعل ہے نا پینے والا، عطشان فی کل زمان، ہر زمانے میں ہر پیاسا اس سے پی لے. ومکان، ومعولا یتصدع به جدار الباطل. عین واو لام، معول، مفعل کے وزن پر، اسم آلہ ہے نا، اسم آلہ کا وزن سب نے پڑھا ہوا ہے نا، مفعل، معول. ٹھیک ہے. کدال، جس سے زمین ہی پھاڑی جاتی. انگریزی میں کدال کس کو کہتے ہیں؟ اسپیڈ آئی تھنک. یس. یتصدع به، توڑی جاتی ہے ساتھ اس کے، جدار الباطل، باطل کی دیوار. وتتہدم به، گرائے جاتے ہیں اس کے ساتھ، حصول الشہوات، خواہشات کے قلعے. یعنی خواہشات نے ہمیں اس طرح جکڑ رکھا ہے جیسے کوئی قلعے کے اندر بند ہوتا ہے. کیا زبردست بات ہے. تو اس کو توڑنا ضروری ہے تاکہ انسان باہر نکلے اس جکڑاؤ سے. اگر ہم سب دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے خیر بھلائی اور آخرت کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے ہم کو پکڑا ہوا ہے، نکلنے نہیں دیتی؟ خواہشات. سب سے زیادہ ٹائم اس سے ویسٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں، بہت سے کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے سو جائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کھا لیں، ہمارا یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم کسی ڈسپلن میں نہیں، کیونکہ خواہشات نے ہم کو جکڑا ہوا، قلعے میں بند کیا ہوا، اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں، قید ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں. اور یہ اتنی سچی بات ہے نا کہ ہم کاموں میں بھی وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو ہماری خواہش یا مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں. یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے ضرورت کس چیز کی ہے، آخرت کا فائدہ کس میں ہے. یہ دیکھتے ہیں مزہ کہاں آئے گا، ہے یا نہیں. کھانے کے معاملے میں دیکھ لیں، کیا کھانا چاہیں گے کہ جس کو کھا کے مزہ آئے. کچھ بھی کرنا ہو زندگی میں، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا، بقدر القد تکتسب المعالی. جتنی محنت کرو گے نا اتنی بلندیوں کو پہنچو. قد، یہ قدورت، جتنی مشقت کرو گے اتنی بلندیاں. تو مشقت کس چیز میں ہوتی ہے؟ بعض اوقات اپنی خواہشات کے قلعے کو توڑنے کی. یہ شعر ہے کسی کا، بقدر قدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی. من طلب العلا، علا ہوتا بلندی، سہر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تھی مریم سے. مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، لاہور ابھی میرے وزٹ میں. تو وہ بتا رہی تھی شہباز شریف کس طرح کام کرتے ہیں. جو گھر کے بندے کی گواہی ہوتی ہے وہ سب سے سچی ہوتی ہے. اخباروں والے تو سچ جھوٹ پتہ نہیں کیا سے کیا لکھتے ہیں. تو اگر آپ لاہور جائیں تو لاہور کا تو نقشہ ہی بدلا جا رہا ہے نا. بہت الحمدللہ کہ چلو کسی نے سوچا. میں یہ سوچ رہی تھی کہیں لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، کہیں ٹرام چلانے لگے ہیں، کہیں انڈر پاسز اتنے بنے ہیں، کہیں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، کہیں اکھڑا پکڑا پڑا ہے لاہور آئندہ کے لیے. اتنا آسان تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں کسی سے کام لینا اتنا آسان نہیں، اور ایسے کام کرانا آسان نہیں. تو میں نے پوچھ رہی تھی کہ کیا روٹین ہے. کہہ رہی تھی کہ رات کے 1:30-2 بج جاتے ہیں کام کرتے ہوئے. 5 o'clock لازم اٹھ جاتے ہیں، کتنے بھی بجے سوئیں 5 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. 1 گھنٹہ سوئمنگ کرتے، 6 بجے دفتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی وہ نماز اور وہ سوئمنگ اور
کہتے کہ عملہ بھی آ جاتا ہے، 6 بجے دفتر شروع ہو جاتا ہے، اور جس دن ان کا کہیں اور کسی شہر یا جگہ کا وزٹ ہوتا ہے تو دفتر والے خوشیاں مناتے کہ آج کام نہیں کرنا پڑے گا. تو کہتے کہ لٹرلی کہ بھی ایسے لگتا ہے کہ چچا کے 10 ہاتھ ہیں، ادھر بھی ڈالا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اور ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. تو ہمیں گھر نہیں سیدھا کر سکتے، گھر ہی نہیں بنا سکتے، تو جنہوں نے اس طرح کے کام کرنے تھے وہ پھر راتوں کو آرام کیسے کر سکتے؟ نہیں آرام ہوگا. بر وقت اقدام اور پھر الرٹ رہنا اور پھر اپنی جان پہ لے کے اور اپنے آرام کو قربان کر کے تبھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں. من طلب العلا سحر اللیالی. بلندیاں محنتوں کے بغیر نہیں ہوتی. کام چوری سے، باتیں کر کے، صرف باتوں سے دوسرے کو بہلا کے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی. کچھ کر کے ہی حاصل ہوتا، اور وہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جا کے. تو یہی اصل میں انہوں نے یہاں بھی حربہ اختیار کیا. وَتَتَهَدَّمُ بِهِ حُصُونُ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ وَالشُّكُوكِ. شبہات اور شکوک اور شہوات، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو بیکار کر دیتی ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتی. جب کسی کام کے اچھا ہونے میں شک پڑ جائے، پتہ نہیں ثواب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تو پھر کام نہیں ہوتا، پتہ نہیں کو پڑے گا یا نہیں. اگر اس وقت یہ سوچتے ہے 4 جلدوں کی کتاب کس نے خریدنی ہے، کون پڑھے گا، کیا ضرورت ہے اتنا لکھنے کی، چلو تھوڑا بہت لکھ کے بس بیچو، جلدی کرو، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. تو اس لیے ایک شخص جب تک کنونسڈ نہ ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا. شک سے باہر نکلنا چاہیے. فَيَزْدَادُ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ إِيمَانًا. تو بڑھ جاتا ہے مومن موحد ایمان میں. فَيُعَظِّمُ رَبَّهُ كَثِيرًا. وہ عظمت بیان کرتا ہے اپنے رب کی بہت زیادہ. وَيَذْكُرُهُ كَثِيرًا. اور اس کا بہت ذکر کرتا ہے. وَيَحْمَدُهُ كَثِيرًا. وَيَحْصُلُ لِلْكَافِرِ الْإِيمَانُ بَعْدَ الْكُفْرِ. اور حاصل ہوتا ہے کافر کے لیے ایمان کفر کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی مومن کو یہ فائدہ دے گی ایمان بڑھانے میں، اور کافر کو اس سے کیا ملے گا؟ ایمان مل جائے گا. والیقین بعد الشک. اور یقین شک کے بعد. والہدى بعد الضلال. اور ہدایت گمراہی کے بعد. ویقبل العاصی. اور گناہگار آگے بڑھتا ہے. وہ جیسے رمضان کی حدیث میں تھا نا، یا باغ الشر اقصر و یا باغ الخیر اقبل. ہی ہے وہاں اقبال ہوتا آگے بڑھنا. ویقبل العاصی. اور آگے بڑھتا ہے باب فعل سے. ویقبل العاصی علی ربہ فرحا مسرورا. خوش باش، خوش خوش. گناہگار اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے خوش خوش، یعنی گناہ چھوڑ دیتا ہے، یہ مطلب ہے. وعلی معاصیہ نادما. اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے. وإلی طاعت ربہ مسارعا. اور اپنے رب کی اطاعت کی طرف دوڑنے والا بن جاتا ہے. یہ ہے اس کتاب کا مقصد. وفی الختام احمد ربی واشکرہ علی جزیل نعمہ. کریں ترجمہ. وفی الختام، اور آخر میں ایٹ دی اینڈ، احمد ربی واشکرہ علی جزیل نعمہ. نعمتوں کی کثرت پر جزیل. واستغفرہ. بخشش مانگتا ہوں سے. من کل زلل خطأ. ہر پھسلن اور خطا سے. وقع فی بعض المسائل المسطورۃ من غیر قصد. جو خطائیں واقع ہوئی ہیں بعض مسائل جو لکھے گئے اس میں بغیر ارادے کے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بغیر ارادے کے تو اللہ اس کو معاف کر دے. یہ نہیں کہا کہ میں نے کی ہے، کل زلل وخطأ وقع فی بعض المسائل المسطورۃ من غیر قصد انہ هو الغفور الرحیم. کیونکہ اگر وہ قصد کیا ہوتا تو ٹھیک کر دیتے نا، پتہ ہی نہیں ہے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے. من شر کل حاسد. ہر حاسد کے شر سے. یریدو جو چاہتا ہے. ان یطفئ نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. وَيَأْبَى اللَّهُ. اور انکار کرتا ہے اللہ تعالی، الا مگر اس بات سے کہ ان یتم نورہ، کہ وہ تمام کرے اپنے نور کو. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّ كُلِّ جَاهِلٍ غَشُومٍ.
اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر جاہل کے شر سے. غشوم، غین شین میم غشم. غشوم کس کے وزن پر ہے؟ فعول. فعول کس کا وزن ہے؟ مبالغہ کا. شابش. قرآن سے کوئی اگزامپل لائیں مبالغے کی فعول کے وزن پر. شکور، ٹھیک ہے، اور غفور. یس. بیسیکلی کہتے ہیں کہ غشم کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. ٹھیک ہے، ظالم جاہل. بالکل. لکڑی چننے والے کا رات کو لکڑی چننا اور بے سوچے سمجھے جو ہاتھ لگے اس کو کاٹنا، یہ ظلم ہے نا. رات کو لکڑی کاٹنا جاہل کے ساتھ زیادہ یہ سوٹ کر رہا ہے نا. کیوں؟ جہالت بھی تو اندھیرا ہے نا. کتنا خوبصورت لفظ چن کے لائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں یہ ہے کہ جو اندھیرے میں کاٹتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ڈیمیج کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. غشوم رات کو لکڑی کاٹتا ہے اندھیرے میں، تو یہ جاہل جو اس رائٹر کو نقصان دینا چاہتا ہے، اس کتاب کے اوپر بے وجہ تان کر رہا ہے، وہ بھی جانتا نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا ہے. اب سمجھ آ گئی غشوم کی؟ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہے. ہاں؟ اور وہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرے. ڈیمیجنگ اپروچ ہے. وَمِن شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کیونکہ فوراً لوگ جادو سے ایسے اعمال کا توڑ کرنے لگتے ہیں. وَمِن شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ. یعنی اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے. دیکھیں کتنے اسکالرز کو مار دیا جاتا ہے. شکر ہے سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ایگزائل کر دیتے. یا پھر آپ دیکھیں کہ ایک لمبی لسٹ ہے کس طرح پچھلے 10 سالوں میں لوگوں کو ختم کیا گیا نا. یعنی اسلام کی تعلیم یا تبلیغ یا علم کو آگے بڑھانے والوں کو ہر کچھ عرصے کے بعد پڑھیں فلاں عالم دین فلاں عالم دین فلاں، بہت ساروں کو ختم کر دیا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ من شر ساکن البلد ومن شر کل والد وما ولد، یعنی ہر پیدا کرنے والا اور جو پیدا ہوا. ونعوذ به سبحانہ ان نقول زورا. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی جھوٹ بولیں. اچھا، صحابہ کے اندر ایک اور خوبی جو تھی وہ سچائی کی تھی. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے جھوٹ کیا ہوتا ہے. بہت کھرے لوگ تھے، بہت سچے لوگ تھے. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں کہ پیچھے سے بھی تھے، سچائی عربوں کا ایک قاعدہ تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس سچائی کو واقعی ان کے اندر راسخ کر دیا. میں آج کل ایک کتاب پڑھا رہی ہوں شام کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں. تو اس میں تقسیم بہت اچھی ہے. پہلے ایمانیات میں کبیرہ گناہ، پھر عبادات میں کبیرہ گناہ، اب اخلاق میں کبیرہ گناہ. اخلاق میں سب سے پہلی بیماری اور خرابی جھوٹ ہے، غلط بیانی. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ کس طرح نکلا ان سے؟ اتنی سخت باتیں ہیں، اتنی سخت سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بتائی ہوئی ہیں. کہ جو کس طرح آپ نے وہ دیکھا کہ آپ کو لے گئے 2 فرشتے اور پھر آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک چھرا پکڑے ہوئے یا آنکڑا پکڑے ہوئے کھڑا ہے کوئی بندہ، اور وہ اس کی باچھیں اس کے ناک اور اس کے آنکھوں کے پاس سے اتنا کاٹتا ہے کہ گدی تک کاٹ دیتا ہے نا. بار بار کٹ لگاتا ہے. پھر پہلے ایک طرف آتا ہے اور وہ کاٹ دیتا ہے، پھر دوسری طرف سے کاٹنے لگتا ہے، اتنے پہلا جڑ جاتا ہے، پھر پہلے، پھر دوسرا، پھر کاٹے گا. یہ کون شخص ہے جو صبح سویرے ایک جھوٹی بات لوگوں میں پھیلاتا تو پوری دنیا میں عام ہو جاتی تھی. میں کہتی ہوں اس وقت تو ٹویٹر وغیرہ نہیں تھے. آج کل اگر ایک جھوٹ آپ لکھیں تو پورے گلوب پہ سرکولیٹ کر جاتا ہے چند سیکنڈ میں. تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے. تو جو جتنا جھوٹا ہے اتنی بڑی اس کی سزا ہے. تو جھوٹ سے پناہ مانگنی چاہیے. او نغشا فجورا، یا ہم چھپائیں ڈھانپیں گناہوں کو، یعنی کہ اس کو کور کریں جھوٹ کو. او نقول علی اللہ بلا علم، یا اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بات کریں. او ندعو الی غیر الحق، یا حق کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیں. او نقول ما لا نفعل، یا ہم کہیں جو ہم کرتے نہیں. ونعوذ باللہ، یہ کتنی ضروری صفات ہیں اس شخص کی جو دین کی تعلیم دینے والا، یعنی یہ لکھ لینی چاہیے. ونعوذ باللہ ممن جعل الملامۃ بدعتہ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے بھی جو ملامت کرنے کو اپنی پونجی بنائے ہوئے، جس کا سارا کل مال اس کی بس لان تان ملامت، بلیمنگ گیم، ہر وقت لوگوں کو اکیوز کرنا، بلیم کرنا. والعدل نصیحتہ، اور نصیحت کس چیز کو بنایا ہوا اس نے؟ عدل کو یا عدل کو.
ملامت کرنا، عاضلات یعنی نصیحت نہیں ملامتیں کرتا ہے، نصیحت ہے نہیں ملامتیں. ملامت اور نصیحت کا فرق پتہ ہے نا، یعنی اس کی خیر خواہی بس ملامت ہے. ٹھیک ہے. فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد ويكرر العدل فلا يفيد ولا يستفيد. وہ ہمیشہ يبدئ في الملامة ويعيد، آغاز بھی ملامت سے، اختتام بھی ملامت پہ. ويكرر العدل، اور بار بار ملامت یعنی کہ تکرار کرتا ہے. فلا يفيد ولا يستفيد، نہ فائدہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. وعياذا بك اللهم من كل شيطان في جثمان انسان، ہر اس شیطان سے جو انسانی جسم میں. اللہ اکبر. من الجنۃ والناس. جثمان جسم، انسان کے جسم کے اندر جو شیطان ہے، ہر اس انسان سے جس کے اندر شیطان ہے. ہاں جسمان، ہیوج جسم. فی جسمان انسان ومن کل عدو فی صورت ناصح، اور ہر دشمن سے جو ناصح کی صورت میں آ جائے سامنے. ویسے نصیحت کر رہا لیکن ہے دشمن. ومن کل لئیم فی صورت کریم، ہر ملامت گر جو بڑی معزز صورت رکھتا ہے. ومن کل سبع ضار، سبع کہتے ہیں جنگلی جان، درندے. ومن کل سبع ضار، اور ہر نقصان دہ درندے سے. فی صورت انسان بار، جو نیک انسان کی شکل ڈالے ہوئے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب